مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کے مطابق سارے کام کرے، اس کو نہیں اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ بے ایمانی کرتا پھرے، اور اگر کرے گا تو قیامت کے دن حساب کس سے ہونا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ جو سوالات ہیں قیامت کے دن کہ جوانی کہاں گزاری، نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا، اور جتنا علم تھا اس کے اوپر کتنی حد تک تو عمل کرتا تھا، یہ سوال کس سے ہونے ہیں؟ کافر سے ہونے ہیں؟ نہیں، یہ صرف مسلمان سے سوال ہوگا۔ قیامت کے دن کافروں سے سوال نہیں ہوگا، انہیں پہلے ہی سائڈ پہ کر دیا جائے گا، سائڈ پہ ہو جاؤ، ان سے رب بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، سوال مسلمان سے ہوگا۔ لہٰذا مسلمان کے ایمان کی شان بیان کرتے ہوئے میں ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ اب کہو بس میں ایماندار ہوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ قیامت کے دن بندے کو کھڑا کرے گا اور تب تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں لے گا۔ جو سود کھاتا ہے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو اللہ پوچھے گا بتا مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، جب تک جواب نہیں دے گا رب ہٹنے نہیں دے گا۔ یہ سوال صرف مسلمان سے ہونے ہیں، جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے اس سے سوال ہوگا، کافر سے سوال نہیں ہوگا۔ کافر سے یہ سوال ہونے ہی نہیں، تو جس سے ہونے ہیں وہ اگر ان سوالوں کی ٹینشن ہی نہ لے تو پھر مزہ تو نہیں ہے نا۔ مسلمان کو چاہیے اپنی شان سنے اور پھر ساتھ اس بات پہ عمل بھی کرے کہ دیکھو میری شان کتنی ہے کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن سارے کافر، جتنی قسموں کے کافر، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی کسی اور کفر اور شرک میں مبتلا ہے، اللہ سب کو چھوڑ کے ایک مسلمان سے سوال کرے گا، ہاں ان سارے نو دفع کر آنا ذرا تو دس تو کی کردا ہے۔ اس کا مطلب ہے رب اس بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ بلا تشبیہ ہے، یہاں 70 بندے بیٹھے ہیں، اب میں گفتگو سب سے کر رہا ہوں لیکن میں کوئی سوال کروں، پتہ ہے کبھی کبھی تقریر کرتے ہوئے سوال کیا جاتا ہے، میں کسی ایک بندے کا نام لوں کہ بابا جی تسی دسو ایس گل دا کی جواب ہے، تو باقی کہیں گے ادھر کو بہت پیار ہے، ایسا ہی ہے نا۔ باقی کہیں گے 70 بندے بیٹھے نے دین نو بلایا نے کہ بابا جی تسی دسو ایس گل دا کی جواب ہے، تو باقی 69 سوچیں گے اس بندے سے کوئی زیادہ پیار ہے، اور اگر اسے بلایا جائے اور اس کو سوال کا جواب ہی نہ آتا ہو تو پھر باقی سارے 69 سوچیں گے کہ مزہ نہیں آیا، ایدے نال تے بڑا پیار کیتا ہے اینوں تے جواب ہی نہیں آیا۔ اب قیامت کے دن ہوگا ہزاروں لاکھوں قسموں کے کافر ہوں گے، یہ نہیں کہ صرف بت پرست اور مسلمان، نہیں، ہزاروں قسموں کے کافر ہوں گے، کوئی کسی چیز کی پوجا کرنے والا، کوئی کسی چیز کی پوجا کرنے والا، ان سب کے اندر اللہ صرف مسلمان کو بلائے گا، آنا تو منو آ کے دس نماز پڑھدا ہے کہ نہیں سے پڑھدا، تو آ کے دس مال کتھوں کمایا تے کتھے خرچ کیتا، تو آ کے دس جوانی کتھے گزاری۔ کافر سے نہیں پوچھنا، وہ ویسے ہی دوزخ میں جائے گا، اس کا کام ہی نہیں کہ اللہ اس سے جو ہے وہ پوچھے کہ تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، اس کا نماز سے کیا تعلق، اس کو ویسے ہی دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں سمجھ لینا کہ کافر سارے برابر ہیں، نہیں، نامہ اعمال ان کا بھی ہے، لکھا ہوا ہے کس کے گناہ کتنے ہیں۔ اب ایک کافر مسلمانوں کو قتل کرتا رہا، اس کو دوزخ میں بہت گہرے جو ہے وہ گڑھے میں ڈالا جائے گا، اور ایک کافر جو ہے وہ تھا تو کافر لیکن مسلمانوں کو قتل نہیں کرتا تھا، جائے گا وہ بھی دوزخ میں لیکن اس سے کم عذاب میں ہوگا، یعنی درجہ بندی ان میں بھی ہوگی، کافروں میں بھی درجہ بندی ہوگی، لیکن حساب کس سے ہوگا قیامت کے دن؟ سوال کس سے ہوں گے؟ مسلمان سے۔ پتہ چلا قیامت کے دن رب تعالیٰ کا مسلمان سے حساب لینا یہ مسلمان کے لیے کوئی آزمائش والی بات نہیں، بلکہ مسلمان کے لیے اللہ کے بہت زیادہ پیار کی دلیل ہے کہ رب مجھ سے سوال کرے گا قیامت کے دن، مجھے پوچھے گا تو کیا کرتا تھا، تو یہ رب کے پیار کی دلیل ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایمان کی کس قدر اہمیت بیان فرمائی کہ سرکار فرماتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا ابو ذر تجھے برا بھی لگے وہ پھر بھی جنت میں چلا جائے گا، آخر کار وہ جنت میں چلا ہی جائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان جس بندے کے دل میں ہوا، اللہ اسے بھی دوزخ سے نکال کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔